حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے کئی عورتیں شادی کی آرزو مند تھی۔ ان میں ورقہ بن نوفل کی بہن ام قتال اور فاطمہ نامی ایک کاہنہ بھی شامل تھی، بلکہ فاطمہ نے تو انہیں 100 اونٹوں کی پیشکش بھی کی، مگر حضرت عبداللہ نے اس کے جواب میں شعر سنائے اور اپنے والد حضرت عبد المطلب کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاضی سلیمان لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے ان سے اظہار محبت کیا اور اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا عطیہ بھی دینا چاہا۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ بھی بڑا عمدہ ہے، جو حضرت عبداللہ کے خاندانی پس منظر اور شرافت اور نجابت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے: فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں، مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہکاتی اور پھسلاتی ہو، مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ ایک دفعہ ام قتال نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ دونوں باپ بیٹے کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے حضرت عبداللہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولے، مجھے میرے والد ساتھ لے جا رہے ہیں، جہاں بھی لے جائیں گے میں وہی چلا جاؤں گا۔ ام قتال کہنے لگی، کیا تم قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہاری نکیل پکڑ کر جو چاہے جہاں چاہے لے جائے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ میرے والد ہیں، میں ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے والد کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ وہ انہیں وہب بن عبد المناف بن زہرہ کے پاس لے گئے، جو ان دنوں اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ حضرت عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی سیدہ بی بی آمنہ سے ان کی شادی کر دیں۔ چونکہ دونوں خاندان کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، اس لیے وہب بن عبد المناف نے نہایت خوش دلی سے یہ رشتہ منظور کر لیا اور عقد ہو گیا۔ اس موقع پر خود سردار حضرت عبد المطلب نے سیدہ بی بی آمنہ کی چچا کی بیٹی کھولہ بنت وحید سے شادی کی۔ حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ انہی کے بدن سے ہیں، اسی بنا پر حضرت حمزہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال ہی میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 روز یثرب میں رہے، پھر گھر چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ بی بی آمنہ نکاح کے بعد پہلے ہی ہفتے میں نور نبوت بن گئی۔ ان کو خواب میں بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا نے محمد تجویز کیا۔ دونوں مبارک نام اللہ کے رسول کے ذاتی نام ہیں۔ اس خواب کے بعد سیدہ بی بی آمنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا فرزند نہایت مبارک اور مسعود ہوگا۔ چنانچہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول کو گود میں لینے سے اس لیے تحمل کیا کہ وہ یتیم بچے ہیں، تو سیدہ بی بی آمنہ نے فرمایا، اے دائیا، اس بچے سے مطمئن رہو، اس کی شان بہت بلند پایا ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے کہ والد نے حکم دیا تھا کہ وہاں کھجوروں کا سودا کرے۔ حضرت عبداللہ وہاں بیمار ہوئے اور عالم آخرت کو سدھار گئے۔ اللہ کے رسول کے والدین کے اسماء گرامی پر غور کیجئے۔ والد حضرت عبداللہ، والدہ سیدہ بی بی آمنہ ہے۔ اس دور کی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیے، ہر ذی شعور تعجب کرے گا کہ ایسے پاک نام کیوں رکھے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دلائل نبوت میں سے ہے کہ جس بچے کو باپ کے خون سے ابدیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن و اما کی گٹھی ملی ہو، کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمیدہ الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ
حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا، جنہوں نے تصدیق کی۔ چونکہ حضرت عبداللہ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ بی بی آمنہ نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ نے تڑکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ اور 1 لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑکے میں ملی۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایمن کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ عربوں کے ہاں حرب، سخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے حضرت عبد المطلب کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔